ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے اس کی شان الگ ہے۔ اسی لیے تو حضرت رومی فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نان دیتا ہے اللہ اس کو 10 نانے لوٹاتا ہے۔ کبھی نیت اور اچھی ہے تو 70 لوٹاتا ہے، اور نیت اچھی ہے تو 700 لوٹاتا ہے، اور نیت اچھی ہے تو بے حساب لوٹاتا ہے۔ تو جس نے جان دی، جس نے نان دی اللہ اس کو نان لوٹاتا ہے، اور جس نے جان دی اللہ اس کو جان لوٹاتا ہے۔ جان دو گے تو جان لوٹائے گا۔ اسی لیے دیکھیں جب اللہ کی راہ میں کوئی جان دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ ایک بندہ شہید ہو، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا مولا جان دے دی تیرے لیے۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حدیث سن لو دل کے کانوں سے۔ شہید، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، مولا جان تیرے لیے دی، نام تو نے میرے لیے نہیں دی تھی، تو نے تو اس لیے جان دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں۔ جس نیت سے کیا تھا میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جاؤ دیکھ لیجئے آج ہم کہاں ہیں۔ عبادت سب کر رہے ہیں لیکن کتنی چھوٹی سی مسٹیک نے کس قدر انسان کو برباد کیا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے نیتیں درست کر لو، اللہ کے لیے نیتیں صرف رضا الہی، خدا کی رضا کے سوا کوئی نیت دل میں نہ ہو، بس اللہ کی رضا۔ اور یہ بات سوچ لیجئے دنیا ہمارے لیے کچھ رائے قائم کرے، یار کی نگاہ میں اچھے بن کے رہو، اس کی فکر کرو۔ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، باقی سب کی فکر کرتے ہیں۔ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کچھ نہیں میرے بھائی۔ آؤ شہید کو دیکھو، شہید کو قدرت جو وہ رد کر رہی، جا تیرے لیے کچھ نہیں ہے، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تو نے میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کیا تھا۔ اور اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ جانتے ہیں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عبادت تو میرے لیے ہونی تھی، تو کسی اور کے لیے کر رہا ہے، اس کا مطلب تو اس کو میرے برابر شریک کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے پھر کوئی اور آئے گا اور پھر وہ اس سے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا لایا؟ وہ عرض کرے گا مولا اپنا مال میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ ارشاد ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال نہیں خرچ کیا تھا میری راہ میں کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے سخی کہہ لیا گیا، اور آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک بندہ آئے گا، عالم کا قاری کا حساب ہوگا۔ ارشاد ہوگا تو کیا لایا ہے؟ تبلیغ تیرے لیے، دوڑ دھوپ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، وہ۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے سب کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہے، قرآن والا کہے، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں بتائیے کہ اعمال کی قبولیت پر ہماری توجہ نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیے عمل تھوڑا کیجئے، اچھے نیت سے کیجئے، تو عمل کی قبولیت کی 2 کنجی ہے۔ نمبر 1 نیت اچھی ہو، نیت درست کر لیجئے، کوئی بھی کام کیجئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، دوسری کوئی نیت نہیں ہو یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، یہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، کسی کو مت دکھاؤ عمل، صرف اپنے اللہ کو دکھاؤ، اپنے معاملات اپنے اللہ سے بہتر رکھو اور اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا عمل کی قبولیت کا راز ہے رزق حلال۔ نیت کتنی بھی اچھی ہے لیکن پیٹ میں حلال لقمہ نہیں ہے تو بھی اللہ عمل رد کر دیتا ہے۔ بلکہ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں کریں گے قیامت کے قریب، ان کے پیٹ میں حلال نہیں ہوگا۔ بس 2 چیزیں، تیسری کوئی چیز ہم نہیں جانتے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اچھی نیت، رزق حلال، عمل قبول ہوگا۔ آج ہم اپنا لقمہ چیک کریں، اپنا لقمہ چیک کریں، کیا ہمارا لقمہ حلال ہے؟ حاجی ہے، نمازی ہے،
मुखय्यर कौम व मिल्लत है, ये है वो है, हमारा लुक्मा हलाल नहीं। चेक कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हजरत सैयदना मूसा या ईसा अलैहिस्सलाम एक जंगल से तशरीफ ले जा रहे हैं। एक बंदा गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर खूब दुआ कर रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने इसकी मौला इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद होता है अगर ये दुआ करते करते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते रोते रोते मर जाएगा तो भी कबूल नहीं करेंगे। तो इसके इससे इतने नाराज क्यों है कि ये गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर जाएगा तो भी कबूल नहीं करेंगे? तो इरशाद होता है इसके पेट में हराम लुक्मा है और इसके बदन पे जो कपड़ा है वो भी हराम